أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. تو گزشتہ موضوع لاغر ایمان کی علامتیں کیا ہیں، اور گزشتہ موضوع یہ تھا کہ اگر یہ تشخیص ہو گئی ہے کہ ہمارا ایمان لاغر ہے تو اس کا فکر ہونا چاہیے. آج کا موضوع ہے کہ فکر، اکیلا فکر کیا کرے گا، اس کا کوئی علاج بھی ہونا چاہیے. تو لہذا کمزور ایمان کا علاج کیا ہے، اس حوالے سے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ کریم توفیق بھی دے، قرآن و سنت سے دے، اور پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ظاہر بات ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے ایمان، اور قیمتی چیز کی انسان ہر حال میں حفاظت کرتا ہے. ہمارے جتنے بھی اسلاف کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، انبیاء کے ماننے والوں کے واقعات ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں میخیں جڑوا لی، انہوں نے جسم دو ٹکڑے کروا لیے، انہوں نے اپنے آپ کو تپتی ہوئی دیگوں میں پھینکوا لیا، سیکنڈز کے اندر وہ چرمر ہو گئے، لیکن اس قیمتی چیز کو نہیں چھوڑا. لہذا ہمارے پاس یہ قیمتی چیز جو ہے وہ تھوڑی ہے، تو اس کو زیادہ کرنے کے لیے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا علاج ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ سے محبت ہونی چاہیے، ویسی محبت ہونی چاہیے جیسے کہ اس کی ذات کے ساتھ محبت کا حق بنتا ہے. جیسا رشتہ ہوتا ہے، جیسا کسی کا مرتبہ ہوتا ہے، اسی مطابق اس سے خوف بھی ہونا چاہیے، ڈر بھی ہونا چاہیے، اس کا ایک احترام بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بندہ عام لباس میں سرکاری کسی بھی ملازم کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اور وہ جو آگے جس سے گفتگو کی جا رہی ہے وہ بڑا کرپٹ آدمی ہے، اسے کہتا ہے بھائی یہ میرا کام کر دو، اور یہ میں مجبور ہوں. وہ کہے آگے سے اتنے پیسے لگیں گے پھر میں کروں گا، یا اس کے بدلے میں مجھے یہ کر دو، اس کے بدلے میں فلاں چیز لا کے دو پھر کروں گا، ورنہ جاؤ بھاگ دو، نہیں کروں گا. وہ جتنی مرضی محنتیں کر لے، ترلے کر لے، وہ آگے سے یہ کہتا ہے کچھ دو گے تو یہ کام ہوگا، اگرچہ وہ کام سرکاری طور پہ لیگلی ہوگا. اور وہی بندہ جو عام لباس میں ہے اپنے پاکٹ سے کارڈ نکال کے دے اور کہے کہ میں تو بیس بدل گیا تھا، میں اس شہر کا ڈی سی ہوں. اگلے بندے کی حالت کیا ہوگی؟ وہی بندہ کھڑا ہے نا، وہی بندہ کھڑا اسی لباس میں کھڑا ہے، صرف ایک کارڈ دکھایا ہے.
پہلے اس کو تعارف نہیں تھا اس بندے کا. تعارف ہوتے ہی وہاں کپ کپانے لگ جائے گا, منتیں کرے گا, ترلے وہ کر لے, اب ترلے کرے گا, اس کے پاؤں پڑے گا, معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ نہیں کرو. پہلے کیوں وہ اکڑا ہوا تھا؟ اس لیے کہ اس کو اس ذات کا تعارف نہیں تھا. صحیح معنوں میں جب تعارف نہیں ہوتا, محبت بھی نہیں ہوتی, اس سے خوف بھی نہیں ہوتا, اس کے مقام و مرتبے کا پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کا حکم بھی نہیں مانتا. جب تک اللہ کا تعارف نہیں کریں گے ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگے گا, ہمیں اس کو حکم نہیں ہم اس طریقے سے مان سکتے جب تک کہ اس کا تعارف نہیں کر سکتے کہ اس کے حکم کی ویلیو کیا ہے, اس کے حکم نافرمانی کرنے کا ہمیں کیا بھگتنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا, کیا سزا ہے, تب تک نہیں پتا چلے گا جب تک تعارف نہیں کریں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کی محبت اور اس کا تعارف ہونا چاہیے, اللہ کی ذات کا تعارف ہونا چاہیے, اور بندے کو اس کے ساتھ اتنا شوق ہونا چاہیے اس تعارف کا کہ وہ سوچے. میں ایک چھوٹی سی تعارف کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کیونکہ وقت کا دامن بہت چھوٹا ہے. آج جب میں یہ موضوع دیکھ رہا تھا, دل کر رہا تھا 3-4 بجے تک ہم بھی یہ پورا کریں. شہر میں ہوتی ہے 3 بجے تک جمعے, تو آج ہم بھی اس طرح کر کے دیکھیں. اتنا وسیع موضوع ہے, سمجھ نہیں آتی کہ اس کو آگے رکھوں. میرا مقصد یہ تھا کہ صرف یہاں توجہ دلاؤں. تو ایک چھوٹی سی مثال, کسی کھیت میں ایک گندم کا پودا اگتا ہے, اور وہ کھیت ہمارے فیصلہ آباد, مثال کے طور پہ ہمارے فیصلہ آباد کے کسی مضافات میں, کسی گاؤں کے اندر کسی کھیت میں وہ اگتا ہے. اس کو وہاں کا کسان پانی لگاتا ہے, محنت کرتا ہے, وہ تیار ہو جاتا ہے, اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. کاٹنے کے بعد اس ایک پودے کے اندر جتنے دانے نکلتے ہیں, 700 دانہ ہے قریب وہ نکلتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مشین کے ساتھ اس ایک ہی پودے کے دانے کتنی بوریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں, الگ الگ ہو جاتے ہیں, اور ان دانوں کو 700 دانوں میں سے پتہ نہیں کون سا دانہ کس شہر میں جا رہا ہے, کس گاؤں میں جا رہا ہے, کس ملک میں جا رہا ہے, اور کہاں کہاں جا رہا ہے, کسی کو پتہ ہے. لیکن جس ذات نے وہ پیدا کیا ہے اس کو پیدا کرنے سے پہلے پتا تھا فلاں نمبر دانہ فلاں کے پیٹ میں جائے گا, کس ملک میں رہتا ہے, کس شہر میں رہتا ہے, یہ اس کے لیے پیدا کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, اس ذات کو اللہ رب العالمین. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا, وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها, قرآن میں اللہ نے مثال یہ دی ہے کہ وہ اتنا عالم الغیب ہے, اتنا جانتا ہے, اتنا جانتا ہے. آپ ذرا غور تو کر کے دیکھیں, یہ بھی آپ بات آ رہی ہے. اس لفظ پہ غور کریں. اللہ نے کہا کہ وہ سوکھے پتے کو جنگل بیابان کے اندر گرا ہو تو اس کو بھی جانتا ہے, اس کو بھی جانتا ہے. یہ کیوں کہا؟ یہ جو ادیب لوگ ہیں نا, یہ شاعر لوگ ہیں, یہ کسی کم ترین چیز کی مثال دینی ہو تو کہتے ہیں خشک پتوں کی طرح. کم ترین چیز کی مثال خشک پتوں کی طرح دی جاتی ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں. آپ ادھر سے گزرتے ہیں, اوپر سے گزر جاتے ہیں. کبھی کسی نے خشک پتوں کی طرف توجہ کی ہے؟ کبھی نہیں کی ہے. بلکہ سبز پتوں کی طرف گرے ہوں تو کوئی توجہ نہیں کرتا. ہاں اللہ کہ وہ آپ نے کوئی اس طرح کا جانور رکھا ہو جو وہ پتے کھاتا ہے تو پھر آپ ضرور پکڑیں. اس لیے اللہ نے سبز پتے کی بھی مثال نہیں دی کیونکہ اس کی طرف توجہ جا سکتی ہے کسی کی. خشک پتے کی اللہ نے مثال دی ہے, اور اتنے پتے جنگل میں پڑے ہیں, اتنے گھرے پڑے ہیں, وہ کروڑوں اربوں پتے ہوں, ان پتوں کے اندر ایک ایک پتے کے ہلنے کی حرکت کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے. وہ ذات ہے. آپ ایک ڈی سی سے کبا جاتے ہیں, ایک آئی جی سے کبا جاتے ہیں, وہ ذات ہے اتنی معلومات رکھتی ہے. یاد رکھیے وہ آپ کے بارے میں کتنی جانتی ہوگی. جو اتنے پتوں کو جانتی ہے, خشک پتوں کو جانتی ہے, اس کی حرکت کو جانتی ہے, ہوا کے ساتھ ہلنے کو جانتی ہے, وہ آپ کی ہر حرکت کو بھی جانتی ہے. اس لیے اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں, مضبوط رکھیں. اس کا تعارف ہونا چاہیے, پتا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں اور مجھے پیدا کس نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو محبت ہے نا, اللہ کی محبت, یہ قسمت والوں کو ملتی ہے. دیکھیں نوح کے گھر میں, پیغمبر کے گھر میں بیٹا,
اللہ کی محبت کو نہیں پا سکا. لوط کے گھر میں بیوی جو ساتھ رہتی ہے وہ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر کا باپ اللہ کی محبت کو نہیں پا سکا. اور اگر اللہ چاہے تو اس دنیا میں سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا فرعون اس کی بیوی اللہ کی محبت کو پائے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا. انہوں نے اللہ کو پہچان. ایمان کہتے کتنے ہیں؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایک آسان سی اس کی تعریف یہ ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو ایمان کہتے ہیں. سب سے آسان تعریف ہے. بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو ایمان کہتے ہیں. کہ تعلق جس کا جیسا ہے اتنا اس کا ایمان مضبوط ہے، اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہے. تو لہذا دوسری بات یہ ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ کا تعارف ہونا چاہیے، پھر اللہ سے محبت ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو اتنا علم ضرور رکھنا چاہیے کہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے. اتنا علم ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ ایک بندہ بی پی کا مریض ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ ہر وقت آپ نے چیک کرنا ہے. اگر زیادہ بی پی ہو تو آپ نے میٹھا استعمال کرنا ہے، نمک استعمال نہیں کرنا. اور اگر کم ہو تو میٹھا استعمال نہیں کرنا. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اگر وہ بی پی زیادہ ہے وہ اس کو علم ہونے کی وجہ سے اور نمک کھا لیتا ہے، تو کس کو دعوت دی؟ اس نے موت کو دعوت دی. یعنی جس کو یہ علم نہیں ہے وہ اپنا نقصان کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور اسی طرح بندے کو علم ہونا چاہیے میرا ایمان کم ہوا ہے بڑا ہے. کم ہوا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ نمک ہے یا میٹھا ہے؟ ایمان کم ہوا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اتنا علم ضرور رکھنا چاہیے. اور اتنی جو ہے دین کے بارے میں معلومات ضرور ہونی چاہیے کہ میں ایمان کی کم ترین سطح پہ ہوں یا بلند ترین سطح پہ ہوں، یا اوسطاً میری ایوریج ہے. اس کا علم ہونا چاہیے. تیسری بات کہ یہ علم کیسے ہوگا؟ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنے سے. جس طرح کہ میں نے عرض کی کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے بندے اور اللہ کے درمیان رشتے کا نام ہے. وہ رشتہ کیسے مضبوط ہوگا؟ اس کی بھیجی ہوئی کلام کے ساتھ. اس کی بھیجی ہوئی. آپ کو میں یا آپ کوئی بھی آپ میرے دوست ہیں، مجھے ابھی ایک تحریر لکھ کے دیں اور آپ بڑی محبت سے ہیں پر میرے پاس تحریر اپنی طرف سے لکھ کے آئیں اور میں اس تحریر کو پڑھوں نہ جیب میں ڈالوں یا پھاڑ دوں، آپ کو غصہ آئے کہ نہیں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید بھیجا ہے، ہم کبھی کھول کے نہ دیکھیں تو تعلق کیسا ہے ہمارا؟ وہ رشتہ کیسا ہے کہ اس قرآن کو، اس کلام کو، اس لیٹر کو، اس خط کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر رشتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب رشتہ کمزور ہے. یہ مضبوط تب ہوگا جب ہم اس تعلق کو پڑھیں گے جس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے کچھ کلام بھیجا. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. اور اسی لیے جب بندہ اس قرآن مجید سے دور ہوتا ہے تو کلا بران آگا قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں. وہ زنگ جو ہے کسی ریگمال سے نہیں اترتے. ریگمال صرف قرآن مجید ہے. اب تو ہم ایسا کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. بہت خال ہیں، بہت تھوڑے لوگ. حضرت عطا اور حضرت عبید بن عمیر یا عمیر بن عبید، یہ تابعی ہیں. تو دونوں نے ایک دن مشورہ کیا، یعنی اپنے ایمان کو بہتر کرنے کے لیے، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے. اور یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کیا کہا؟ ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ مل جائے تو سب سے پہلے جا کر کہتے ہیں جی بڑے کاروبار ڈاؤن ہے، کوئی تعویذ دے دے. سب سے پہلے کاروبار کی فکر ہے. کوئی تعویذ دے دے، کوئی نیک بندہ مل جائے تو سب سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، جادو ہو گیا ہمارے گھر میں. یہ نہیں پتا کہ میرا اپنا کردار کیا ہے. کسی نے کچھ کر دیا، ہمارے فلاں رشتے دار نے فلاں نے کر دیا.
خود ہوتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بربادی خود بھی ہوتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ دونوں تابعی جاتے ہیں، جا کر کہا اے اماں جی آج کوئی روٹین سے ہٹ کر، آج کوئی روٹین سے ہٹ کر، معمولات سے ہٹ کر ایسا واقعہ سنائیں جو بڑا عجیب و غریب ہو، جو ایمان کو تازہ کر دے، جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ایسا واقعہ سنائیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ میں پڑتی ہیں اور پھر اپنے سر کو اٹھایا اور واقعہ بیان کیا۔ ایک رات کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے اور کہا عائشہ مجھے چھوڑ دو، میں اللہ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے قیمتی رشتہ آپ کا ہے، آپ کے دور جانے کو دل نہیں چاہتا۔ اس طرح کی باتیں کہ جس طرح میاں بیوی کے اندر ہوتی ہیں۔ بہرحال اور پھر وہ عظیم ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ نماز کے دوران اتنا روئے کہ آپ کی گود گیلی ہو جاتی ہے، پھر اتنا روئے آپ کی داڑھی مبارک فل گیلی ہو جاتی ہے، پھر اتنا روئے زمین تر ہو گئی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی، حتیٰ کہ فجر ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا علیہ السلام نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ کہنے کے لیے آئے۔ آگے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و فتار ہو گئے۔ پوچھا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو سارے، کوئی ایسا آپ کے پلے میں، آپ کے نامہ اعمال میں تو کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اللہ نے تو آپ کو معصوم بنایا ہے، اتنا رونا کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہو جاؤں، کیا اللہ کا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اور آگے فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے اوپر آیات لے کر آئے ہیں، اگر کوئی بندہ ان آیات پر غور و فکر، الفاظ سنیے گا، ان آیات پر غور و فکر نہیں کرے گا ہلاکت ہے اس کے لیے۔ میرا خیال سمجھ لیے یہ جملے کی، ان آیات پر غور و فکر نہیں کرے گا ہلاکت ہے ان کے لیے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے ہم تو آیات کی تلاوت ہی نہیں کرتے، غور و فکر کیا کرتے؟ ان کے الفاظ کیا ہیں کہ ان آیات پر جو غور و فکر نہیں کرے گا ہلاکت ہے ان کے لیے۔ 30 پارے کا یعنی سورۃ آل عمران کی آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں شروع ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ بے شک یہ جتنی اللہ نے یہ مخلوقات پیدا کی اس میں کبھی غور و فکر تو کریں، کبھی اس پہ سوچے تو صحیح، یہ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ کبھی جو اللہ والے ہیں وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے ایسا سسٹم نہیں بنایا، کبھی ہم نے رات کو سونے سے پہلے روٹین بنا رہے نا، کیونکہ ہم 30 تاریخ کو، 27 تاریخ کو، 25 تاریخ کو فکر مند ہو جاتے ہیں، تنخواہ ختم ہوگی اگلا کیا کرے گا، اور پورے مہینے کا بجٹ ہم نے اسی مطابق بنایا ہوتا ہے کہ اگر میری تنخواہ 15,000 ہے اسی کے مطابق میں نے چلنا ہے، 20,000 ہے تو اسی کے مطابق پورا کرنا ہے۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس کی 20,000 تنخواہ ہے وہ 1.5 لاکھ والا خرچہ کر لے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لہذا ہم بھی سوچیں رات کو سونے سے پہلے کبھی خود احتسابی والا وہ بے رحم ہم نے کبھی عمل نہیں کیا۔ بے رحم عمل سے مراد یہ ہم صرف جو کامیابی ملی ہوتی نا اس کی خوشی میں سرشار ہو کر سو جاتے ہیں۔ کبھی کسی سے لڑائی ہوئی، کسی کو تکلیف دی ہے، اس پہ ہم، کیونکہ کون آپ کو کوئی دیکھنے والا ہے، آپ کو کوئی برا نہیں کہنے والا۔ اب خود سے خود کلامی کریں، سوچیں کہ جب میں نے فلاں سے بات کی تھی، اونچی آواز میں کی تھی، بد کلامی کی تھی، قصور میرا تھا یا اس کا تھا؟ آج میرے ٹوٹل کتنے گناہ بنتے ہیں، پورے دن میں کتنی نیکیاں بنتی ہیں، حساب کر کے دیکھیں، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا گناہ کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم غور و فکر کرو۔ غور و فکر ہم کسی چیز میں نہیں کرتے،
کرتے ہیں تو کاروبار میں کرتے ہیں، اپنی ذات تک ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ہمیں کوئی پوچھے نا یار یہ داڑھی سفید کیوں ہو گئی، یہ بال کیوں سفید ہو گئے، ہم کہتے ہیں یار کوئی رشتہ نہیں مل رہا، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا اس وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار سارا غرق ہو گیا اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا، فلاں کام کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا۔ کبھی کسی نے یہ لفظ کہے ہوں کسی بندے نے کہ فلاں آیت کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال داڑھی میں تھے سفید، کسی نے پوچھا یہ سفید بال کیوں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا اور سورہ تکویر، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سوچ سوچ کے ہماری سوچیں صرف دنیا تک محدود ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کبھی قرآن کی طرف غور، ابھی ہم یہ کہتے رہتے ہیں، بعض بڑے بڑے علماء بھی کہتے ہیں یار ایک آیت پڑھ کے سوچ، ایک آیت تو غور و فکر سے پڑھا کریں، ایک نہیں تو تھوڑی ایک لائن پڑھ لیا کرو۔ بات یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں، یار تھوڑا سے پڑھو، یہ تھوڑا سا کیوں پڑھے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ علماء یہ کہتے تھوڑا سا ہی پڑھ لو۔ شرم کی بات یہ ہمارے لیے، کیا ہم پورا نہیں پڑھ سکتے جتنا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ یہ تو ہمارا فرض ہے، اور ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ علماء کہتے ہیں یار ایک آیت پڑھ کے دیکھ لو، کیوں ایک آیت پڑھیں؟ صحابہ جس طرح پڑھتے تھے اس طرح کیوں نہیں ہم پڑھتے؟ اور پھر ہم شکایتیں کرتے ہیں کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، کسی نے ہم پہ فلاں کام کر دیا ہے، فلاں کام کر دیا ہے۔ ہمارا تعلق کتنا ہے اس رشتے سے جس کو ہم نے شکایت کرنی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں ہمارا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یہ بات ایسے نہیں سیدھی ہوگی، یہ باتیں نہیں ٹھیک کہ ایک بات آیت پڑھ لیں، ہمیں خود پڑھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ رشتہ مضبوط رکھنے کا بھی یہ طریقہ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں جائیں وہ دین والی، آپ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، آپ گھر بیٹھے یہ ساری سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ جتنی مرضی اچھی ویڈیو ہو اس سے آپ بہت سارے سبق سیکھ لیں گے، لیکن وہ روحانیت نہیں ملے گی جو مجلس کے اندر ہوتی ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسی مجلس ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ تو اس سے تو محروم ہے نا۔ اس مجلس میں ضرور شریک ہونا چاہیے جہاں قرآن و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان مجلسوں میں بھی جائیں جہاں دین کی باتیں ہوں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں کوئی بات نہیں میں لائیو دیکھ لوں گا، کوئی بات نہیں میں اس کی ویڈیو مجھے سینڈ کر دیں گا، لنک سینڈ کر دیں۔ آپ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ بھی چھوڑ دیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ اتنا سنیں، لیکن یاد رکھیے اس روحانیت سے محروم رہیں گے، کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کونوا مع الصادقین۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، گھر میں پڑھی نماز اور مسجد کی پڑھی نماز میں تنہائی میں بیٹھ کے موازنہ کیجئے گا کس میں زیادہ لطف آتا ہے۔ لطف وہاں آتا ہے کیونکہ وہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، جس طرح کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے ہیں، تابعین ہیں، وہ سب پاس گئے کچھ سیکھنے کے لیے۔ ہم کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، کسی کام سے جاتے ہیں اور ساتھ کوئی نہ کوئی بات ایسی دین کی ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم اسپیشل دین کی بات سیکھنے چاہیں، ساتھ میں دنیا کی بات ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ الٹ ہو چکا ہے، لہذا دین والوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے یعنی کہ علماء دین میں سے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ۔ یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جتنی مثال قرآن مجید کے اندر بے شمار مثالیں بیان کی ہیں، یہ جتنی مثالیں ہیں نا، یہ ساری مثالیں یہ لوگوں کے لیے بیان کی، اور یہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس کو سمجھ ہے، جو عالم ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اور بہت بڑے محدث ہیں، یہ آیت پڑھ کے ایک مثال کی سمجھ نہیں آئی تو رونے لگتے زاروں کے تار۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جی اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تو عالموں میں شامل نہیں ہوں، اللہ نے مجھے جاہلوں میں شامل کرا دیا کہ مجھے مثال کی سمجھ نہیں آتی۔ ہم کبھی اس فکر میں لگے ہیں کہ بھائی مجھے تو پوری آیت ہی سمجھ نہیں آتی، پوری صورت ہی سمجھ نہیں آتی، میں کسی کے پاس نہیں کبھی گیا، کسی کے پاس نہیں کبھی کسی مجلس میں نہیں گیا، کسی دین والی کسی ایسے درس میں نہیں گیا۔ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو اس طرح ہم آتے ہیں کہ جس طرح ایک روٹین کی ضرورت ہے،
باقاعدہ صحابہ 10 بجے آپ کے وقت کے مطابق ناشتہ نہیں کرتے تھے. صحابہ ناشتہ جمعہ پڑھنے کے بعد جا کر کرتے تھے. اس دن اسپیشل سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے تھے. ہم بھاگے بھاگ کے آتے ہیں, جمعہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں 2 رکعتیں. سمجھتے یہ ہے کہ صرف 2 رکعتیں جو پڑھتے ہیں نا وہ جمعہ ہے. صحابہ خطبہ سننے کے لیے پہلے آتے ہیں. اور جب ہم سننا کم کر دیا ہے تو ایمان تو آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. اعمال اچھے کریں. 5ویں بات کیا ہے کہ اعمال اچھے ہونے چاہیے. کچھ اعمال ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے, کچھ اعمال اولاد کے لیے بھی ہوتے ہیں. اولاد کے لیے وقت کم ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے وہ دیوار بنائی تھی نا, تو اللہ نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کے اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر گئے تھے تو نیک تھے. اللہ نے پیغمبر سے دیوار بنوائی ہے, حفاظت کروائی ہے. نیک ہو بندہ تو اولاد کی حفاظت اللہ خود کر دیتا ہے. کچھ اعمال اولاد کے لیے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اعمال معاشرے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اور کچھ بربادیاں معاشرے کے لیے بھی کر دیتا ہے بندہ. ظاہر الفساد فی البر والبحر, کہ اگر کوئی برا کام کرے گا اس سے معاشرے میں بربادی آتی ہے, بربادی آتی, تباہی آتی ہے, بگاڑ آتا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر. تو یہ چند باتیں ہیں کہ ایمان ان چیزوں سے بڑھتا ہے. اللہ کا تعارف سیکھیں, پڑھیں, اللہ کی ذات کیا ہے, اللہ کی قدرتیں کیا ہے, اللہ کے شاہکار دیکھیں, اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھیں, اللہ کی محبت دل میں دیکھیں کتنی ہے میری, اور پھر دیکھیں کہ اتنا میرے پاس علم ہے, مجھے پتا چل رہا تھا ایمان کم ہو گیا, زیادہ ہو گیا. اتنا علم تو ہونا چاہیے. باقی ہر چیزوں کے بارے میں ہم ڈھونڈتے ہیں. ایک ہم نے کولی خریدی ہو نا, 3 دکانوں پہ جاتے ہیں. ایک چمچ خریدنا ہو 4 دکانوں پہ جاتے ہیں. ایمان کے بارے میں کبھی ہم نے کوئی تحقیق نہیں کی. اور اسی طرح مجلسوں میں جائیں, ان مجلسوں میں ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو دین والے, جن کے پاس روحانیت ہے, جن کے پاس اللہ کی محبت ہے, ان کے پاس بیٹھنے سے بھی محبت آتی ہے. اور اسی طرح اعمال اچھے کریں, اچھے اعمال کی عادت کرتے رہیں. اچھے اعمال کی وجہ سے ایک نہ ایک دن اللہ جو ہے ایمان اپنی محبت عطا کر دیتے ہیں. عمل کی توفیق عطا فرمائے.